عامر متین صاحب یہ ہو گیا کہ ہم چین اور سعودی عرب جیسے ممالک کو ہم شرمندہ کر رہے ہیں، ان سے بارہا مانگ کے ایونچولی وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں ٹھیک ہے جی ہمارے بیرونی تعلقات ہے، دے دیں ان سے $2 ارب، ان کو $1 ارب دے دیں، یہی کچھ ہو رہا ہے نا اب آپ کے ساتھ۔ جو ایک ریلیشن شپ میں ایک ایکویلٹی ہوتی ہے، دو ساورنز جب آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں، چاہے سعودی عرب اور پاکستان ہو، چاہے انڈیا یا پاکستان ہو، وہ دو ساورن اسی وقت ایکول ہوتے ہیں جب ان کے جو حالات اگر برابر نہیں ہے تو کم از کم برے بھی نہیں ہے اتنے کہ وہ بالکل ہی اس کی وہ جو عزت ہے عالمی برادری میں وہ کم ہو جائے۔ ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہماری جو حیثیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور ہم نے ایک جو نوشن بنایا ہوا ہے کہ پاکستان دنیا کی وہ قوم ہے جو پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ بھی باہر جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں باہر، آپ دیکھیے کہ پاکستان کی وہاں پہ کیا حیثیت ہے، پاکستانیوں کی کیا حیثیت ہے۔ تو ہم میرا خیال جو سہانے خواب ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں اسے باہر نکل آنا چاہیے، اور ہماری ریالٹی یہ ہے کہ $350 ارب کی ہماری اکانومی کا سائز ہے، فارمل اکانومی کا، انفارمل میں اس میں کاؤنٹ نہیں کر رہا، اور $350 ارب کی آپ کی اکانومی ہے، 24 کروڑ کی آپ کی رفلی آبادی اب ہو گئی ہے، اور $6 ارب کا آپ قرضہ نہیں لے پا رہے۔ جس دن سے یقین کریں میں پیدا ہوا ہوں مجھے اس ملک کے اندر بے یقینی ہی دکھ رہی ہے۔ دیکھیں بے یقینی کیا ہوتی ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ بے یقینی کی صورتحال ہے اس ملک کے، ہمیشہ سے یہی صورتحال رہی، کبھی چینی کا گھاٹا، کبھی آٹے کا گھاٹا، کبھی دال کم، کبھی ٹماٹر مہنگے، کبھی پیاز مہنگے، کبھی یہ مافیا، کبھی وہ مافیا، پر پوری قوم مافیا، سب لوگ مافیا، تو مافیا، میں مافیا، ہر آدمی مافیا۔ دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کا انٹرو دیکھا، 24 سے 25 کروڑ کی آبادی والا پاکستان جو کہ پیٹھ پر ایٹم بم اور ہاتھ میں کٹورا لے کے دنیا بھر میں بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ حالات تو ایسے ہیں پاکستان کے کہ نہ ہی IMF سے $1.1 بلین کا قرض مل پا رہا ہے، اور نہ ہی پاکستان کے جو دوست ملک ہے وہ بھی قرض دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے میں حالات کیا ہے پاکستان کا، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو اس وقت اکانومی کی سٹیٹ آف افیئرز، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے جس کے اندر وہ بڑے خوفناک فگرز آئے ہیں شرح نمو کے حوالے سے۔ ADB کی آئی ہے وہ بھی بڑی 0.5 0.4 اس ٹائپ کی ہے۔ پھر یہ ایک پہلے اس پہ جو آتی تھی، دوسرا IMF کا آج جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ $2 ارب کی یقین دہانی سعودی عربیہ کی طرف کرا دی گئی ہے، مگر UAE کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ساری فساد کی جڑ جو ہے وہ ایک تو اندرونی سیاسی استحکام ہے، دوسرا جو ہے عدم استحکام، اور دوسرا IMF کے ساتھ معاہدہ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1 یہ جو آپ نے ورلڈ بینک کا اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے ان کے جو فور کاسٹ کی کہ ترقی کی کتنی ہوگی اس دفعہ، اکانومی کی گروتھ کیا ہوگی، یہ جو 0.4 یا 0 سے لے کے 0.6% اکنامک گروتھ کا نمبر آیا ہے، پروجیکٹڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی گروتھ نہیں ہے، یہ نتھنگ۔ اتنا تو آپ کا وہ ایک اسٹیٹسٹیکل ایرر بھی ہوتا ہے 0.4-0.5% کا، تو افیکٹولی ہماری جو گروتھ ہے وہ فلیٹ رہے گی۔ اور مطلب اس کا یہ ہوا کہ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ آپ کی آبادی سالانہ اس میں جو گروتھ ہو رہی ہے وہ 2.4-2.5% ہو رہی ہے، تو اب کوئی بھی گروتھ ریٹ ہو اکانومی کا جو کہ اس پاپولیشن گروتھ ریٹ سے نیچے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کے اندر بے روزگاری بے تحاشا بڑھے گی۔ اور جس طریقے سے اور جس رفتار سے پاکستان کی ینگ جو پاپولیشن ہے وہ مارکیٹس میں آ رہی ہے نوکریوں کی تلاش میں، پاکستان کو اگلے 10 سے 20 سال مسلسل 6 سے 8% اکنامک گروتھ ریٹ سالانہ چاہیے۔ تو اگر آپ نہیں گرو کر رہے اور زیرو کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بے روزگاری ایکسپیکٹ کریں، آپ ملک کے اندر غربت ایکسپیکٹ کریں، اور اس سے جو ریلیٹڈ کرائمز ہیں، آپ کے اسٹریٹ کرائمز، آپ دیکھیں نا اسلام آباد کو ایک سیف ہیون سمجھا جاتا تھا، ہم کراچی کا ایک بڑا ایگزامپل دیتے ہیں، کراچی سیف نہیں ہے، اب اسلام آباد جو ہے بڑی تیزی سے جو ہے وہ کراچی کی طرح اس کے حالات ہوتے جا رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کے، اور اس کا بڑا ایک ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے اسلام آباد کی جو اتنی قابل پولیس ہے کہ وہ جس طریقے سے، کبھی تو ایسا لگتا ہے ہمارے پاس ایویڈنس تو نہیں ہوتی ان چیزوں کے کہ لگتا ہے کہ یہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جس طریقے سے وارداتیں ہو رہی ہیں، ویڈیوز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، ڈسپائٹ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے بہت کم لوگ یہ پکڑے جاتے ہیں، بالکل بھی نہیں پکڑے جاتے۔ تو یہ وہ سارے آؤٹ کمز ہیں جو آپ کی اگر اکنامک گروتھ نہیں ہوتی۔ اب جو یہ لاہور اور باقی شہروں کی بھی یہی صورتحال ہے، اور آف کورس دنیا بھر میں جب یہ اتنا زیادہ غربت بڑھتی ہے اور امیر اور غریب کا بہت زیادہ فرق بڑھتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ مہنگائی پہ آپ سے لیا جائے
کہ یہ 35% کا فگر آیا ہے. کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی اس سے بہت زیادہ مہنگائی ہے. مگر ویسے ہی رمضان کا مہینہ ہے, گیس کے ریٹ بھی گیس آ نہیں رہی اور ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں, بجلی, پٹرول, اور پھر یہ ٹماٹر, پیاز, سب چیزوں کی یہ سوچتے ہیں. اور پھر روز دردناک کہانیاں جو دیکھتے ہیں کہ آٹے کی لائنوں میں لوگ اپنی جان دے رہے ہیں, اس پہ ذرا تبصرہ فرمائیں. دیکھیے اس میں عامر متین صاحب, یہ ایز اے مسلم میرے لیے ایک شرمناک بات ہے کہ ایک جو کیلا وہ ابھی آپ کا جب رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوتا وہ آپ کو 250 روپے درجن اسلام آباد میں ملتا ہے, اور یکم رمضان کو وہ 400 روپے فی درجن آپ کو ملتا ہے. اور یہی صورتحال باقی فروٹس کی ہے. کیلے کی تو بڑے کامن ایگزامپل میں نے دے دی نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر ان اشیاء کی قلت نہیں ہے. مسئلہ شاید ہمارے ایمان صاحب کے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم یہ موقع سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا اس سے میکسیمم ہم پروفٹ بنا سکیں. اب اس کا یہ ہم لوگ احساس نہیں کرتے کہ جب یہ چیزیں آپ مہنگی کرتے ہیں تو لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. میں آپ کو عامر متین صاحب, مجھے پرسنلی بہت ساری ایسی فیملیز کا پتہ ہے جو واقعتاً انہوں نے اپنے جو 3 ٹائم کا جو کھانا تھا وہ 2 ٹائم پہ کرنا, ان کے پاس اب وہ گنجائش نہیں رہی. جس ملک کے اندر آٹے کا یہ ایک صورتحال پیدا ہو جائے کہ آٹے کے لیے لوگ اپنی جانیں دے دیں, میرا خیال ہے کہ اس ملک کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ان سے کیا غلطی ہوئی ہے. یہ اور اس سے دردناک بات یہ ہے کہ 10 کلو کا یا 30 کلو مہینے کا وہ پورا آٹا فری جو دے رہے ہیں اور جس طریقے سے بانٹا جا رہا ہے انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے. تو یہ بڑی خوفناک صورت ہے. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ 35% نمبر کیا ہے, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ یہ نمبر سچ ٹھیک نہیں ہے. یہ ایوریج آؤٹ آپ کرتے ہیں اور مختلف گروپس ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہر چیز کی تو پرائس اس کے اندر کیلکولیٹ نہیں ہوتی. کچھ 600-700 اشیاء کی باسکٹ ہے جس کے اوپر انفلیشن کیلکولیٹ کرتی ہے, بٹ آپ کو انڈیکیشن دے دیتا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. اب 35% یا 36% تو ایوریج انفلیشن ریٹ ہے نا سالانہ مارچ کے اندر جو آیا ہے. آپ اسی جو انفلیشن کا بلیٹن ہے اس کے اندر آپ کو 3-4 ایسے گروپس نظر آئیں گے جن کی قیمتیں 50% سے بھی زیادہ ہے. مثال کے طور پر جو فوڈ گروپ ہے, فوڈ گروپ میں جو مہنگائی کی شرح کی رفتار ہے وہ 50.4% ہے. اسی طریقے سے آپ کے جو باقی کچھ امپورٹنٹ گروپس ہیں اس میں بھی 40% پلس ہے. ایک کوئی گروپ تھا وہ بیوریجز اور سگریٹس کا, کیونکہ اس میں کیتھولک ایکسائز ڈیوٹی تھی, اس میں مہنگائی کی شرح 140% تھی اس ایک گروپ کے لیے. تو اور اس کا آپ امپیکٹ دیکھیے, 2 امپیکٹس آ رہے ہیں. نمبر 1 جو آپ کا پور اور لوور مڈل طبقہ ہے ان کی تو ہے ہی نہیں حیثیت اس چیزوں کو افورڈ کرنے کی, اور اس کی وجہ سے جو بھی ہم اسٹریٹ کرائمز کی بات کر رہے تھے. جو اپر مڈل گروپ ہے وہ اب شفٹ ہو رہا ہے ٹورڈز دی مڈل انکم گروپ اپر سے, کیونکہ اس کی آمدنی میں وہ فرق پڑا. اور ایک اور جو طبقہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بہت کم بات کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ولنریبل. وہ طبقہ جو کسی بھی شوق کی وجہ سے وہ آپ کی جو غربت کی سطح ہوتی ہے اس سے اوپر تو ہوتا ہے, اس کو جب کوئی اس طرح کا شوق لگتا ہے تو وہ اب مہنگائی کی جو لکیر ہے سطح ہے وہ غربت کی لکیر میں وہ مطلب اس کیٹیگری میں چلا جاتا ہے جو غریب ترین کیٹیگری ہوتی ہے. اور اس سے جو دوسری جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, ہمیں یہ نہیں پتا ایکچوئل جو آپ کی جو ہے ملک کے اندر وہ جو غربت کی اس وقت کیا صورتحال ہے, انپلائمنٹ کی کیا صورتحال. نمبر ہی ٹھیک نہیں ہے. ابھی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ کا آپ ذکر کر رہے تھے اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پاورٹی ریٹ ہے وہ اس سال بڑھے گا. یہ جو مالی سال چل رہا ہے اور 1 سال ان کا بھی ہو گیا پی ڈی ایم کی شاندار حکومت کا, اس میں تقریباً انہوں نے جو فگر ورلڈ بینک نے دیا 39 لاکھ جو افراد ہیں وہ مزید آپ کے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے. یہ ورلڈ بینک کا یہ فگر ہے, اور اس کو ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ کا آفیشیل نمبر نہیں ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے, کہ ان کی توجہ نہیں ہے اس چیز کے اوپر. ان کو اس چیز کی زیادہ فکر ہے کہ جو آٹے کی تشہیر ہے اس کی مہم کی وہ کیسے کرنی ہے. اور اس طرح کی ساری صورتحال میں جو پاکستان کا جو اپر مڈل ہے وہ مڈل گروپ میں جا رہا ہے, مڈل والا ولنریبل ہو رہا ہے, اور ولنریبل جو گروپ ہے وہ پاورٹی کے گروپ. شہباز, ڈالر جو ہے مزید اوپر جاتا جا رہا ہے اور باقی چیزیں بھی, سیاسی عدم استحکام بھی بڑھتا جا رہا ہے, ایک بحران کی کیفیت جاری ہے, اور گورنمنٹ خود جو ہے الیکشن نہ کروانے کے عذر دینے کے لیے جو پکچر پینٹ کر رہی ہے کہ سیکورٹی کی بڑی خوفناک ایشو ہے, پیسہ نہیں ہے اور یہاں کے قیامت خیز ماحول ہے. اس کے بعد ہمیں جو رسک فیکٹر آلریڈی بڑا زیادہ ہے, تو کون ہمیں قرضے دے گا, کون فارن انویسٹمنٹ یہاں پہ لائے گا؟ دیکھیے قرضے تو ہمیں نہیں مل رہے, ہم دوست ممالک کے اب قدموں میں گرنے سے رہ گئے ہیں. باقی تو ہم نے ہر طرح کی ہم نے جو ہے وہ جو ہیلے تھے جو ہم نے کام کرنے تھے ہم نے کر لیے. سعودی عرب نے ابھی جو انڈیکیشن دی ہے, سعودی عرب کی انڈیکیشن جو ہے آپ کے سامنے ہے, انہوں نے $2 ارب کی اب انڈیکیشن دی, ہم نے $3 ارب مانگا تھا.
तो आप सबने वीडियो देखा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर भी करें ताकि बाकी लोगों का भी सपोर्ट मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखें।